الرحمن الرحيم. قال بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجيرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال رضي الله عنهما كهيئة الغزبان فقال رد البشرى فاقبل أنتما. قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل. فنادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من وراء الستر أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة. فتح مکہ، حنین اور اوطاس سے متعلق روایات امام بخاری رحمہ اللہ ادنا مناسبت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. یہ روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا الا تنجزوا لی ما وعدتنی، کہ کیا آپ پورا نہیں کریں گے وہ وعدہ جو آپ نے مجھ سے کیا تھا. آپ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوگا کہ بھئی ابھی موقع نہیں ہے، بعد میں دے دیں گے تمہیں. تو اس نے آ کر کہا کہ کیا آپ پورا نہیں کریں گے میرے لیے جو وعدہ جو آپ نے کیا تھا. آپ نے فرمایا ابشر، تم بشارت حاصل کرو، یعنی خوش ہو جاؤ، یعنی میں دوں گا. چونکہ ابھی جعرانہ کے مال غنیمت تقسیم ہونے والا تھا تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ٹھہر جاؤ لیکن تم بشارت حاصل کرو. لیکن وہ بھی دیہاتی تھا، دیہاتی تو دیہاتی ہوتے ہیں. فقال قد اکثرت علی من ابشر، دیہاتی کہنے لگا کہ آپ ابشر میرے اوپر بہت کہتے ہیں، یعنی دیتے نہیں ہیں، ابشر ابشر کہتے رہتے ہیں. قد اکثرت علی من ابشر، آپ نے میرے اوپر ابشر کی کثرت کر دی ہے. فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال کہیئۃ الغزبان، تو آپ کو بہت ناگوار ہوا کہ کیسا بدتمیز آدمی ہے. لیکن اب دیہاتی کو انسان کیا سمجھائے مولوی صاحب، دیہاتیوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے تو ہوئے، لیکن آپ نے سوچا تو اس سے بات کرنی تو فضول ہے. چنانچہ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری و بلال حبشی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے جیسا کہ غصے میں ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کو غصہ آتا تھا، اور غصہ بھی ایسا آتا تھا کہ آپ کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا. اسی لیے غصے کا آنا کوئی عیب نہیں ہے. غصہ آنے کے بعد اگر غصہ پی لیا جائے اس کی بڑی بشارت ہے. جنت تیار کی گئی ہے للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ بالکل نہ آئے، یعنی غلط بات پر ہی غصہ نہ آئے، تو وہ تو بے وقوف آدمی ہے. تو غلط بات پر غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، اور یہ کوئی تقویٰ زہد یا سنت نبویہ کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایک ہے غصے کا آنا، ایک ہے غصے کا نکالنا. تو غصے کا آنا تو غیر اختیاری ہے، فطری چیز ہے. لیکن غصہ نکالنا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے ایک تھپڑ مارا یا پاؤں سے مارا یا اس کو برا بھلا کہنے لگے، یہ بات حدود شریعت سے خارج ہو جاتی ہے. اور ان میں سے کوئی چیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ کو غصہ آتا تھا، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ کچھ نہیں کہتے تھے. کبھی اتنا فرماتے تھے کہ مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں
تو موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی. انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا. یہاں بھی آپ نے اس دیہاتی کی بات پر صبر کیا، غصہ آپ کو آیا، لیکن آپ ابو موسیٰ اشعری اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا رد البشرا، اس دیہاتی نے تو بشارت کو واپس کر دیا. میں نے کہا تھا ابشر، بشارت حاصل کرو. اس نے الٹا میرے اوپر اعتراض کر دیا، تو اس نے تو بشارت کو واپس کر دیا. فقبلا انتما، تو تم دونوں یہ بشارت قبول کر لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اس دیہاتی نے تو دیہاتی ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا تھا، لیکن تم دونوں قبول کر لو. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی جو ہیں ان کے کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ دل ان کے سخت ہو. شہری لوگ پھر بھی سمجھدار ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں اور معاملات سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جو دیہاتی لوگ ہیں تو وہ اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. ہاں اتنی بات ہے کہ بعض دیہاتی اچھے بھی ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. تو یہ ہر بات قرآن حدیث میں موجود ہے، اگر انسان پڑھے. تو یہ دیہاتی تھا، اس نے آپ کو ناراض کیا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بلال سے کہا کہ تم قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ قالا قبلنا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بھائی تو سعادت ہے، ہم آپ کی بشارت قبول کرتے ہیں. آپ نے ایک برتن منگوایا، اس میں پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ اور چہرہ دھویا، اس میں کلی کی، اور پھر فرمایا تم دونوں اس پانی سے پی بھی لو، اپنے چہرے پر اور اپنی گردن کے اوپر ڈال دو اور بشارت حاصل کرو. ان دونوں نے پیالہ لے لیا، ان دونوں نے ایسا ہی کیا. پردے کے پیچھے سے ام سلمہ نے بھی آواز لگائی. معلوم ام سلمہ دیکھ رہی تھی، معلوم ہوا کہ ام سلمہ دیکھ رہی تھی، اور دیکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ انہوں نے پیچھے سے زور سے کہا ان افضل لامکما، سارا پانی مت پی جانا، اپنی امی کے لیے بھی چھوڑ دینا. ان افضل لامکما، اپنی ماں کے لیے بھی چھوڑ دینا. فافضل لها منه، تو ان دونوں نے ام سلمہ کے لیے اس پانی سے طائفتن کچھ حصہ چھوڑ دیا. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد آصف اقبال، والد صاحب کا نام. کوئی 2-4 روز پہلے ایک ساتھی نے وہ مجھے میرا کیا مضمون تھا، حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ علیہ مردانی، کون ساتھی ہے ابھی کہاں گئے وہ، یہ ماشاءاللہ، انہوں نے میرا ایک مضمون نکالا. اور میرا کیا ہے وہ انٹرویو میں نے لیا تھا حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ سے 1974 میں، جب میں لڑکا تھا آپ جیسا. اور تو اس وقت میں 1974 میں مدینہ منورہ میں نے انٹرویو لیا تھا. وہ ٹیپ کی شکل میں محفوظ تھا. 20 سال بعد 1994 میں نے اس کو کاغذ پہ منتقل کیا اور پھر اس کو یا البلاغ میں چھپا. تو اس ساتھی نے مجھے نکال کے دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر میں نے دیکھا تو بڑا شاندار انٹرویو ہے، تو پھر میں نے اب اس پہ کچھ اور حواشی کا بھی اضافہ کر دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ کامران. ہاں میں نے آپ کا نام اس پہ لکھ دیا تھا. پھر اب میں نے اس میں کچھ اور اضافہ کیا حاشیے پہ، اور حاشیے پہ اضافہ کر کے اب دیا البلاغ میں شاید انشاءاللہ اب اس اگلے شمارے میں آ جائے گا. اس میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے. میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت پہلے دیوبند دارالعلوم میں اور مدرسوں میں تھوڑے لوگ آتے تھے، 8-10 ہوتے تھے، لیکن کوئی شیخ الہند بنتا تھا، کوئی حکیم الامت بنتا تھا، کوئی فلاں بنتا تھا، اور اب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پہلے جو ہے نا وہ اونچے لوگ آتے تھے، سمجھدار لوگ آتے تھے، اور فرمایا اب تو جنگل سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو ان کو تو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. اول تو ان کا جنگلی پن دور کرنا، پھر ان کو تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں بھی کوئی اچھا ہو تو وہ نکل جاتا ہے. میرے دادا تھے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، ان سے خود میں نے سنا، یا پرانی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم اتنے سارے طلبہ جمع کرتے ہیں صرف اس امید پر کہ ان میں سے کوئی ہیرا نکل آئے گا، یہ فرماتے تھے.
فرماتے تھے کہ کوئی ایک ہیرا نکل آتا ہے ان میں سے. اور پھر ایک مثال دی کہ بادشاہ تھا تو اس کی بیوی کا کوئی ہیرا گر گیا تو پتھروں میں مل گیا, جلدی جانا تھا, تو بادشاہ نے کہا کہ جتنے یہاں کے پتھر ہیں سب کو جمع کر دو, بوریوں میں ڈالو, چلو پھر ہیرا انہی میں سے کوئی نکل آئے گا. تو فرمایا ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم پتھر جمع کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ان پتھروں میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہیرا, بلکہ بہت سارے ہیرے نکل آتے ہیں الحمدللہ, جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد آصف اقبال, والد صاحب کا نام مولا بخش, رہائش کراچی کی ہے, آبائی علاقہ سوات ہے. ابتدائی 4 درجات بالترتیب جامعہ ابی ہریرہ, جامعہ باب الرحمت اور جامعہ تحفیظ القرآن میں پڑھے ہیں, اور درجہ خامسہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہو. اصلی تعلیم انٹر تک ہے اور روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. بفضل اللہ حافظ قرآن بھی ہوں. ماشاء اللہ. میں نے آپ کے حاشیے میں ایک بات اس میں یہ بھی لکھ دی, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کام کی. تو میں نے اس میں لکھا کہ حاشیے میں کہ اردو کی مثل مشہور ہے, کہ اردو کی بات مشہور ہے کہ کسی نے بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ 4 روٹیاں. تو اصل میں جس آدمی کے دماغ پہ کوئی چیز طاری ہوتی ہے نا, اس کو ہر جگہ اگر آپ 2 اور 2 کہو گے نا تو 4 روٹیاں جواب میں آئیں گی, اس لیے اس کو روٹی کی ضرورت ہے. دماغ پہ روٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب جب دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے نا اور اندر وہی گھسی رہتی ہے, تو اس کو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ جو بھی جمع تفریق کا اسے سوال کرو گے آخر میں روٹیاں ضرور آئے گا. اب آپ میں سے بھی کچھ ہیں کہ جن سے جمع تفریق کا کوئی بھی سوال کرو آخر میں 4 شیعہ یا 2 شیعہ آ جائیں گے. کسی سے بھی آپ باس آتی ایسے ہیں کہ جن سے آپ جمع تفریق کا کوئی بھی سوال کرو آخر میں مشرق اور بریلوی آ جائیں گے. کچھ ایسے ہیں جن کو جمع تفریق کا 2 اور 2 4 چلے آ جائیں گے. جن سے کہو کہ 2 اور 2 کتنے 4 جہاد آ جائیں گے. اب وہ ایک چیز دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے, اب اس کو نکالنے تو پھر دین سمجھ میں آئے گا نا. اب وہ جب ایک کل جز کو آپ نے کل بنا رکھا ہے اور اس کل کے اوپر آپ پورے دین کو آپ گھما رہے ہو, تو اب کہاں سے وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اچھا جزاک اللہ اکبر. کسی کے ذہن میں تصوف سوار ہے, کسی کو کچھ سوار ہے. حالانکہ یہ سب دین کے شعبے ہیں. رد شیعہ بھی دین کا شعبہ ہے, رد بدعت بھی. لیکن میرے ایک چیز دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے نا, تو اس کو پھر کوئی اور. اب آپ اگر سرخ اینک لگا لو نا, یہ سب لوگ آپ کو سرخ نظر آئیں گے. آپ نیلی اینک لگا لو, سب لوگ نیلے نظر آنے لگیں. یہ جیسی اینک آپ لگا لو گے ویسی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر اینک اتار کے آپ قرآن حدیث پڑھو پھر فائدہ زیادہ ہوتا ہے. چلو جی, پڑھ لی حدیث شریف, پڑھو جلدی سے. بالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى, اللهم انفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله تعالى عنه وعنهم كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به
فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حج. صفوان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ یعنی میرے والد وہ یہ کہتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو. تو اسی درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ میں تھے اور آپ پر ایک کپڑا تھا اور اس سے سایہ کیا گیا تھا. ایک کپڑا جیسے کوئی خیمہ یا اوپر چادر ڈال دی گئی تھی. کچھ اور لوگ بھی آپ کے صحابہ تھے. ایک دیہاتی آیا اور اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور جبے کے اوپر خوب خوشبو لتڑی ہوئی تھی. تزمق یعنی خوب اس نے دبا کے خوشبو لگائی ہوئی تھی. تو احرام کی حالت میں ایک تو جبہ پہننا ویسے ہی ناجائز ہے اور پھر اس کے اوپر خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا رائے ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا جبے میں جبکہ اس نے خوشبو بھی بہت لگا رکھی ہے. تو عمر فاروق نے یعلا کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. یعلا جلدی گئے، اپنا سر کپڑے کے نیچے داخل کیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ ہیں. آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہے کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی سرخ ہو جاتا تھا، پسینے چھوٹ جاتے تھے. یغتو اور آپ ویسے غطہ یغتو کے معنی خراٹے لینے کے ہیں لیکن یہاں خراٹے لے سے مراد ہے آواز کا نکلنا. اس طرح آپ کی آواز نکلتی تھی. سونے میں بھی جس طرح کی آواز نکلتی تھی آپ کی اور وحی کے موقع پر بھی. تو پھر وہ کیفیت آپ سے دور ہو گئی. آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا. اس آدمی کو تلاش کیا گیا، اسے لایا گیا. آپ نے فرمایا جو خوشبو تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے اس کو دھو 3 مرتبہ اور جبہ جو ہے اس کو اتارو اور پھر اپنے عمرے میں وہی سارے کام کرو جیسا کہ تم حج کے اندر کرتے ہو. چلو جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا فترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اب یہ روایت اس سے اگلی روایت پھر اس سے اگلی روایت کئی روایات آگے ایک ہی واقعے کے بارے میں آ رہی ہیں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جہرانہ پہ بڑا مال غنیمت جمع تھا حنین کا اور دوسرے مال غنیمت. کیونکہ جب حوازن کا قبیلہ مسلمان ہو کر آیا تو آپ نے ان کے غلام باندھی تو سارے واپس کر دیے تھے جو 5000 کے قریب غلام باندھی تھے لیکن آپ نے جو باقی مال غنیمت تھا وہ واپس نہیں کیا تھا جیسے پیچھے گزر چکا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں 24,000 اونٹ تھے 40,000 بکریاں تھیں اور بڑی یعنی مال غنیمت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ نے تھوڑا سا دیا ہے ان لوگوں کو جو غریب تھے مہاجرین اور انصار میں لیکن زیادہ تر آپ نے جو دیا وہ دیا مؤلفۃ القلوب کو یعنی وہ لوگ جو مسلسل اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور فتح مکہ کے موقع پر ابھی 2 مہینے پہلے 1 مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے
تو فتح مکہ کے موقع پر، اور ان کے ہاں بھی بڑے انبات ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے جب مارا ان کو، انہوں نے بھی مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں نے بھی ان کو مارا، تو اس میں ان کے ہاں بہت نقصان ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی اس شروع کے زمانے میں جتنا خون قریش کا گیا ہے اتنا کسی کا نہیں گیا، اس لیے کہ جو مسلمان تھے سارے سپہ سالار بڑے بڑے وہ سب قریش کے لوگ تھے، اور سامنے جو مخالف تھے وہ بھی کون تھے؟ قریش کے لوگ تھے۔ اسی لیے قریش کا کمال یہ کہ ان کی تلواریں ایک دوسرے پر پڑ رہی تھی، کسی کا بھائی سامنے تھا، سعد ابن وقاص کے سامنے عتبہ ابن ابی وقاص تھا، اور سب کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا خالہ۔ انصار کے لیے قریش کو مارنا آسان تھا، اس لیے کہ ان کی کوئی رشتہ داری ان سے نہیں تھی، لیکن قریش کے لوگوں کو، قریش کو مارنا، اپنے ہی لوگوں کو مارنا، یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاجرین کا ذکر پہلے کیا ہے، پھر انصار کا ذکر کیا ہے سورۃ الحشر کے اندر۔ بہرحال قریش کو بڑا نقصان ہوا تھا ان پوری جنگوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے جو مال غنیمت ہے ان میں مؤلفۃ القلوب کو، یعنی قریش کے لوگوں کو بہت دیا، اتنا دیا کہ انصار کو شکایت پیدا ہو گئی کہ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو پھر قریش کو 100 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے حاشیے میں شاید لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے ابو سفیان ابن حرب، سہیل ابن عمر، حوید ابن عبد العزى، حکیم ابن حزام، ابو السنابل ابن بعکک، صفوان ابن امیہ، عبد الرحمن ابن یربوع، عیینہ ابن حصن الفزاری، اقرع ابن عابس التمیمی، عمرو ابن ابراہیم تمیمی، عباس ابن مرداس السلمی، ہر ایک کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 1000 اونٹ دیے۔ بہت آپ نے ان کو نوازا تاکہ کسی طریقے سے ان کے دل سے جو پرانی دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی، تو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تہادو تحابو، تو یہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو آپ نے ان کو بہت دیا۔ انصار کو ناگوار ہوا، آپ نے انصار کو جمع کیا، اور انصار کو جمع کر کے ان سے ان کو خطاب فرمایا جو آگے آ رہا ہے۔ روایت ہے زید ابن عاصم، عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حنین والے دن مال فیء عطا کیا تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا مؤلفۃ القلوب میں، اور آپ نے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، تو گویا کہ ان کو ناگواری ہوئی کہ ان کو وہ مال نہیں پہنچا جو لوگوں کو پہنچا تھا، یا راوی کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے نہیں پایا وہ جو لوگوں کو ملا تھا۔ فخطبہم، تو آپ نے انصار کو خطبہ دیا، اور آگے آ رہا ہے کہ آپ نے خیمے میں جمع کیا انصار کو، جہاں انصار کے علاوہ کوئی نہیں تھا، صرف انصار ہی تھے۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان کو سامنے تقریر کی، اور پھر فرمایا یا معاشر الانصار الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ فہداکم اللہ بی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت عطا کی۔ تم متفرق تھے، تمہاری تو آپس میں لڑائیاں تھیں اوس اور خزرج کی، فألفکم اللہ بی، اللہ نے تمہارے دلوں میں کو جوڑ دیا میری وجہ سے۔ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفرتی فانقذکم منها۔ تو آپ نے انہی آیات کی روشنی میں یہ جملے ارشاد فرمائے، اور وعالتاً، اور کیا میں نے تمہیں فقیر نہیں پایا؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فاغناکم اللہ بی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار کیا۔ اب تمہاری زمینیں جو ہیں وہ خیبر میں بھی ہیں، اور کہاں کہاں تمہاری زمینیں ہیں۔ کلما قال شیئا قالوا اللہ ورسولہ آمنا، جب بھی آپ اس طرح کا کوئی جملہ کہتے، جواب میں انصار یہی کہتے اللہ و رسول امن، اللہ رسول کا ہمارے اوپر زیادہ احسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم رسول اللہ کو جواب دو؟
کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کوئی بات کہتے ہیں تم جواب میں یہ کہہ رہے ہو اللہ و رسولہ امن، کہ اللہ رسول کا ہمارے اوپر زیادہ احسان ہے. قال، اور آپ نے فرمایا لو شئتم قلتم، اگر تم چاہو تو تم بھی میرے جواب میں کہہ سکتے ہو جئتنا کذا و کذا، کہ جب آپ مکہ سے مدینے آئے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آپ کی نصرت کی تھی. یعنی انصار نے کوئی بات نہیں کی. لیکن دیکھو یہ انصاف کی بات ہے. نبی کریم اللہ رسول بہت انصاف والے ہیں مولوی صاحب، اللہ رسول بہت انصاف والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان پر احسان ظاہر فرمایا کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں جنت کا راستہ مل گیا، تم فقیر تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، تم آپس میں لڑتے تھے میں نے آ کے تمہیں یکجان کر دیا. ہر ایک کے جواب میں کہتے تھے وہ اللہ و رسول امن، اللہ رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اگر تم چاہو تو تم بھی کہہ سکتے ہو. کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وفی حدیث ابی سعید، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فرمایا فقال، آپ نے فرمایا اوا واللہ لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم وصدقتم، اللہ کی قسم اگر تم میری باتوں کے جواب میں یہ جملے کہو تو تم سچے ہوگے سچے ہوگے سچے ہوگے. وہ کیا؟ اتیتنا مکذبا فصدقناک، آپ ہمارے پاس آئے جبکہ ساری دنیا میں آپ کی تکذیب کی جا رہی تھی، ہم نے آپ کی تصدیق کی. ومخذولا فنصرناک، اور آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ہم نے آپ کی مدد کی. وطریدا فآویناک، اور آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا ہم نے آپ کو پناہ دی. وعائلا فواسیناک، اور آپ فقیر تھے ہم نے آپ کے ساتھ غمخواری کی. زادہ احمد من حدیث انس قالوا بل المنۃ للہ ولرسولہ، لیکن انصار نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، ہمارے اوپر احسان ہے کس کا؟ اللہ کا اور رسول کا. لیکن آپ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے جو باتیں وہ کہہ سکتے تھے یا جو ان کے احسانات تھے یا جو ان کی دینی خدمات تھیں وہ آپ نے ان کا انکار نہیں کیا. آپ نے ان کی دینی خدمات وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے فرمائی. پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم نبی کو اپنے کجاووں میں لے جاؤ. میں ان کو اونٹ دے رہا ہوں، بکریاں دے رہا ہوں 100 اور یہ اتنی رقمیں اور جانور دے رہا ہوں، وہ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں گے، تم مجھے لے کر جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا تو انصار کو یہ ڈر تھا کہ اب آپ شاید مکہ ہی میں ٹھہر جائیں گے اور شاید ہمیں چھوڑ دیں گے. اس موقع پر آپ نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں زندہ رہوں گا تمہارے ساتھ زندہ رہوں گا، میری موت آئے گی تمہارے اندر موت آئے گی. آپ نے فرمایا کہ باقیوں سے جو میرا معاملہ ہے وہ سامنے کا معاملہ ہے اور تمہارا سے جو معاملہ ہے میرا دل کا معاملہ ہے. آپ نے ایک جملہ فرمایا جو آگے آ رہا ہے الانصار شعار والناس دثار. شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو آپ کے بالوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، مثلا یہ بنیان ہے جو اندر پہنا جاتا ہے جو آپ کے جسم کے بالوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ شعار ہے، اور جو واسکٹ آپ اوپر پہنتے وہ کیا ہے؟ دثار ہے. فرمایا یہ سب لوگ دثار ہیں، تم شعار ہو. یہ تو سب دکھانے والی باتیں ہیں کہ ان کو میں نے اتنے اونٹ دے دیے اتنی بکریاں دے دی، وہ تو شعار ہے باہر کی بات ہے. انصار وہ دثار ہے اور الانصار شعار. اور تم تو میرے دل کے ساتھ ہو، میرے جسم کے ساتھ ہو، اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا اہل مکہ کے ساتھ. میں تمہارے پاس جاؤں گا واپس، تمہارے ساتھ زندہ رہوں گا، تمہارے ساتھ ہی موت آئے گی. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم نبی کو لے جاؤ اپنے گھروں کی طرف؟ اور پھر فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا.
کیا مطلب؟ میں ہجرت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، ہجرت زیادہ اونچی چیز ہے، اس لیے میں مہاجر ہوں اور رہوں گا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی پھر میں اس کو پسند کرتا کہ میرا تعلق انصار سے ہوتا، اگر ہجرت نہ ہوتی لکنت امرأ من الانصار، تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ اور فرمایا اگر لوگ کسی وادی میں یا گھاٹی میں جائیں گے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں جاؤں گا۔ الانصار شعار، انصار وہ لباس ہیں جو جسم کے ساتھ پہلا ہوا ہوتا ہے، والناس دثار، اور باقی جو لوگ ہیں وہ دثار ہیں، یعنی وہ لباس ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا انکم ستلقون بعدی اثارتن اسرتن اسرتن، تینوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو میرے بعد ایثار دیکھو گے، یعنی ابھی میں نے تمہارے اوپر ایثار کیا ہے، تمہیں نہیں دیا، اور مؤلفۃ القلوب کو دیا ہے۔ میں نے اس وقت ایثار بالحق کیا ہے، آئندہ ایسے موقع آئیں گے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایثار بالحق ہو، کچھ ایثار بالباطل ہو۔ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تو اے انصار دیکھو صبر سے کام لینا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ آ کے ملاقات کر لو، کیونکہ دنیا تو تھوڑی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے۔ اسرا، اسرا، اسارا، تینوں کے معنی ہے ایثار کے۔ ایثار کا مطلب تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لو۔ چلو جی استاد جی ایک سوال آئی نا جی۔ استاد جی یہ غزوہ حنین تو قتال کے ساتھ اس کے مقابلے میں فتح ہوا تھا اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، تو یہاں پر ما افاء اللہ علی رسولہ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر۔ ہاں، یعنی اس کے دو جواب دیے گئے، ایک یہ کہ مال اتنا تھا کہ اس کا جو خمس تھا وہی بہت تھا، اور خمس تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اور جو فقہ کے احکام ہیں وہی خمس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے جو مؤلفۃ القلوب کو دیا تھا وہ خمس میں سے دیا تھا، اور خمس کے اندر آپ کو اختیار تھا، جس کو آپ دینا چاہتے تھے دے سکتے تھے، اسلام کی مصلحت کے خاطر، مسلمانوں کی مصلحت کے خاطر۔ لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، آپ نے مال غنیمت میں سے دیا تھا۔ ان حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت میں حاکم یہ سمجھے کہ مجاہدین کو ہم بہت دے چکے ہیں اور مزید ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا مثلا مجاہدین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اس زمانے میں تو مجاہدین کو کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی تھی، آج کل تو جناب آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کی سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ خمس والا مسئلہ معنی پیدا ہوتا۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اربعۃ اخماس جو للغانمین کے لیے ہے، یہ اس وقت میں یہ حکم وجوبی نہیں ہے، بلکہ یہ امیر کی مصلحت پر ہے، امیر کے اختیار میں۔ عام حالات میں تو یہی کرنا چاہیے کہ اربعۃ اخماس للغانمین ہو، لیکن اگر کبھی اس کے خلاف کر لیا جائے مسلمانوں کی اور اسلام کی مصلحت کی خاطر، وہ بھی جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو حنین کا تھا اس میں نہ مہاجرین کو دیا نہ انصار کو دیا، سارا کا سارا آپ نے تقسیم کر دیا مؤلفۃ القلوب کے اندر۔ ہاکذا قالوا، دونوں اس میں باتیں کی گئی ہیں۔ چلو جی استاذ محترم ایک سوال ہے۔ سوال ہے جی ارشاد۔ استاد جی حدیث شریف میں ہے لا ہجرت بعد الفتح، ہے ایک حدیث شریف میں ہے لا ہجرت بعد الفتح، کون کون؟ ہاں تو استاد جی یہ ہجرت قیامت تک منسوخ ہوگی یا پھر کسی زمانے میں؟ آپ کا سب تھوڑا سا منہ پیچھے کر کے۔ ہاں ایک حدیث شریف میں آیا ہے استاد جی لا ہجرت بعد الفتح، ہے لا ہجرت بعد الفتح، ہاں ہاں صحیح۔ تو یہ ہجرت قیامت تک منسوخ ہے استاد جی، ایک ہی زمانے میں دارالحرب سے ہجرت کر سکتے ہیں، وہ ہجرت فرض ہوگی بعد میں یا نہیں؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، صحیح ہے، جو ہجرت کی فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، صحیح ہے۔ تو
تو اس کے بعد جی قیامت تک یہ ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو سمجھی جائے گی یا بعد میں کسی زمانے میں فرض ہو سکتی ہے؟ مولانا ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے رات بھر انڈا پکایا پھر بھی کچا رہ گیا. اور ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ ساری رات یوسف زلیخا پڑھتے رہے، اور ساری رات جب یوسف زلیخا پڑھ لی، کتاب تھی یوسف زلیخا، فارسی میں پہلے پڑھائی جاتی تھی، فارسی ادب کی بڑی مشہور کتاب ہے. جب صبح ساری رات یوسف زلیخا پڑھتے رہے، جب کتاب ختم ہو گئی تو شاگرد پوچھتا ہے حضرت یہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ ساری کتاب پڑھنے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ زلیخا جو تھی وہ تھا مرد تھی یا عورت تھا. یہی حال ان کا ہے کہ ہجرت کی 3 قسمیں بتائیں نہیں بتائیں آپ کو، کہ ہجرت فرض بھی ہوتی ہے، ہجرت فرضیت تو منسوخ ہو چکی لیکن وجوب اب بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں اکثر صورتوں میں استحباب ہوتا ہے. مولانا افسوس ہے، دکھ ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ بھی کہتے رہو، یہ لوگ نہیں سنیں گے. طالب علموں کی ایک بھاری اکثریت وہ ہوتی ہے جو سننے کے لیے نہیں آتی، ان کا اپنا دماغ میں وہ روٹی ہے، اب وہ روٹی ان کی چلتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ استاد نے کیا کہا کیا نہیں کہا. یا دماغ میں کوئی شیعہ بیٹھا ہوا ہے یا بریلوی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز، ہم کچھ بھی کہتے رہیں، ان کو آدھے گھنٹے کی تقریر کر دیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل. دیکھ لو آپ کے سامنے. حالانکہ پوری بحث میں کر چکا ہوں کہ ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے لیکن وجوب اب بھی باقی ہے اور اکثر صورتوں میں استحباب ہے. پھر بھی پوچھتے ہیں کہ جی افسوس والا دکھ. چلو جی جی 376 جی. ہاں جی. استاد جی اگر کوئی ہجرت کرنے کے بعد اپنے وطن کو واپس لوٹے تو اس کی جو ثواب ہے ہجرت کا وہ ثواب باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہجرت کا ثواب تو باطل نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ یہ ہجرت ختم نہیں کرنی چاہیے، بس جس نے ہجرت کر لی. اور اسی لیے ایک صحابی تھے، ان کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر یہ مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال نہ ہوتا، مدینہ ہی میں انتقال ہوتا تو بہتر تھا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کا اپنے وطن سے باہر کہیں انتقال ہوتا ہے تو وہ ساری جگہ اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، پیدا ہونے کی جگہ سے لے کر اور جہاں اس کی تدفین ہوئی ہے. یہ جو آپ اپنے گاؤں میں میت کو لے کے جاتے ہو، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ میت کے ساتھ یا مرحوم کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے. اگر مرحوم کو آپ جہاں اس کا انتقال ہوا ہے وہیں دفن کر دو گے تو میت کو ثواب زیادہ ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ نصیب ہوگی. چلو جی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام جنید شمس ہے، والد کا نام شمس الدین ہے، تعلق ڈھابے جی گھاروں سے ہے. ابتدائی درجات جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کالونی کراچی میں پڑھے، درجہ خامسہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ناس من الانصار حين افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسنانهم
فقالوا يغفر الله لرسول الله يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قال أنس رضي الله تعالى عنه فلم يصبروا. انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کے انصار کے کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ مال عطا کیا جو حوازن کے اموال میں سے عطا کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دینے لگے 100 اونٹ. ابو سفیان ابن حرب، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر جو کفار کے لیڈر رہے تھے ان کو آپ نے 100 اونٹ دیے. تو انصار کہنے لگے اللہ تعالی رسول اللہ کو معاف فرما دے، یہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اور حالانکہ ہماری تلواریں قریش کے خون سے ٹپک رہی ہیں. یعنی دین کے لیے خدمت ہم نے کی اور جہاد کافروں سے ہم نے کیا، قریش کافروں سے جہاد ہم نے کیا تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اور جن کے خلاف ہم نے جہاد کیا ان کو آپ دے رہے ہیں. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی گئی تو آپ نے انصار کو پیغام بھیجا اور ان کو چمڑے کے خیمے کے اندر جمع کر دیا، اور ولم يدعو معهم غیرهم، اور آپ نے کسی کو ان کے علاوہ نہیں بلایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ولم يدع معهم غیرهم، آپ نے ان کے علاوہ کسی کو اندر آنا نہیں چھوڑا، کسی کو اندر آنے نہیں دیا گیا، صرف انصاری انصار تھے. جب سب انصار جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ تو جو انصار کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے جو سردار ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے دانت نئے نئے ہیں، جن کے دانت نئے نئے ہیں یعنی نوجوان ہیں، جذباتی لوگ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ کی مغفرت فرمائے، قریش کو تو دے رہے ہیں ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اور حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں. آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں حدیثی عہد بکفر، کہ جن کا کفر کے ساتھ زمانہ قریب کا ہے. حدیث کہتے ہیں جدید کو، حادث اور قدیم آپ نے پڑھا ہوگا. تو حدیثی عہد بکفر، جب آپ بارش ہوتی تھی نا تو بارش کے قطرے لے کر آپ اپنے چہرے پر سر پر ملتے تھے اور یہ فرماتے تھے ھذا حدیث عہد بربی، یہ میرے رب کی طرف سے نئے نئے قطرے آئے ہیں. تو حدیث کہتے ہیں نئے کو. تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو کفر کے ساتھ نئے زمانے والے ہیں، اتألفہم، اور میں ان کی تعلیف قلب کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہتا ہوں اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اموال لے کر جائیں اور تم نبی کو لے کر جاؤ اپنے گھروں میں. اللہ کی قسم جس نبی کو تم لے کر جاؤ گے وہ بہتر ہے ان اونٹوں سے جن کو وہ لے کر جائیں گے. وہ ان کو اونٹ اور بکریاں دے رہا ہوں اور وہ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں گے، اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تم نبی کو لے کر جاؤ گے. جب یہ بات سنی، بعض روایات میں آتا ہے کہ انصار ڈھاڑے مار مار کے رونے لگے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ان قریب سخت قسم کا ایثار پاؤ گے. یہ عجیب جملہ آپ نے فرمایا کہ تم سخت قسم کا ایثار پاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. فاصبروا، تو دیکھو صبر کرنا، حتی تلقوا اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تمہاری اللہ رسول سے ملاقات ہو جائے. فإنی علی الحوض، اور میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. انس ابن مالک بھی انصار میں سے، وہ کہتے ہیں فلم یصبروا، انصار نے صبر نہیں کیا. اب یہ توازن انہوں نے فرمایا، لیکن حقیقت یہ کہ انصار نے بہت صبر کیا. حقیقت یہ ہے کہ انصار نے بہت صبر کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خلافت ملی کس کو؟ مہاجرین کو. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت معاویہ، پھر یزید ابن معاویہ، جو بھی آتے رہے سارے کے سارے بنو امیہ یا بنو عباس میں سے آتے رہے، اور انصار نے صبر سے کام لیا.
اور بلکہ لشکر بھی آئے، انصار پر حملے بھی ہوئے، یزید کے لشکر نے کتنا فساد پھیلایا مدینہ منورہ میں، جیسے پیچھے گزر چکا، صبر سے کام لیا انہوں نے. تو یہ تواضعاً جملہ فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انصار نے بہت صبر سے کام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ رسول سے تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے. آگے یہ بات سمجھو کہ ایک ایثار بالحق ہوتا ہے، ایک ایثار بالباطل ہوتا ہے. ایثار بالحق کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو ترجیح دی لیکن برحق ترجیح دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب کو جو ترجیح دی اللہ کے حکم سے دی، قرآن مجید میں بھی اس کا مؤلفۃ قلوبہم کا ذکر ہے، تو وہ ایثار بالحق تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر ساری امت کا اجماع ہوا، اور انصار کے مقابلے میں ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر خلافت ہوئی، اور پھر خلفائے راشدین کے ہاتھ پر خلافت ہوئی. یہ بھی ایثار بالحق تھا. لیکن ہر جگہ تو ایثار بالحق نہیں ہوا، ہر طرح کے امیر آتے رہے، اور وہ جناب بعض غنڈہ گردی بھی کرتے رہے، بعض باطل کاموں میں بھی ہوئے، تو وہ ایثار بالباطل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایثار تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تم بہت سخت ایثار دیکھو گے، یعنی تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترجیح بالحق ہو، جیسے کہ میں نے تمہارے اوپر مؤلفۃ القلوب کو ترجیح دی ہے، یہ ایثار بالحق ہے. اور اس کا بھی امکان ہے کہ ایثار بالباطل ہو. دونوں صورتوں میں تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جاؤ. چلو جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فغضبت الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله قالوا بلى قال لو سلك الناس واديا أو شعبة لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. آپ نے فتح مکہ والے دن مال غنیمت تقسیم کیا قریش کے درمیان، تو انصار کو غصہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی میں جائیں گے یا گھاٹی میں جائیں گے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں جاؤں گا، یعنی انصار کے ساتھ رہوں گا. ہماری باتوں میں آتا ہے المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں زندہ رہوں گا تمہارے ساتھ رہوں گا، اور موت آئے گی تمہارے اندر آئے گی. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك ونحن بين يديك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاخترت شعب الأنصار. انس بن مالک فرماتے جب حنین والا دن ہوا تو حوازن سے مقابلہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے جو مدینے سے آئے تھے. وہ طلاقہ اور طلاقہ بھی تھے. طلاقہ وہ لوگ جن کو آپ نے معاف کر دیا تھا اور مکے سے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو فادبروا، ان سب نے پشت پھیر لی، یعنی بھگدڑ مچ گئی. تو آپ نے اعلان کیا یا معاشر الانصار، پیچھے گزر چکا، یا آپ نے پہلے فرمایا کہ عباس سے کہا کہ آواز لگاؤ یا اصحاب السمرہ یا اصحاب الشجرہ، پھر آپ نے فرمایا آواز لگاؤ یا معاشر الانصار. تو اصحاب السمرہ اور انصار سب جمع ہونے شروع ہو گئے. اللہ تعالی نے پھر فتح عطا فرمائی. لوگوں نے عرض کیا، انصار نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک لبیک ونحن بین یدیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. مشرکین کو شکست ہو گئی تو آپ نے طلقاء اور مہاجرین کو دیا. حقیقت میں مہاجرین کو بھی سب کو نہیں دیا. ابو بکر عمر یہ جتنے حضرات ان کو کچھ نہیں ملا، انصار کو بھی کچھ نہیں ملا. مہاجرین میں بھی صرف ان لوگوں کو جو بہت ہی غریب تھے، جن کو ضرورت مند تھے، ان لوگوں کو دیا. بلکہ انصار میں بھی کچھ ضرورت مند جو تھے ان کو دیا گیا. تو آپ نے طلاقاء کو اور مگر زیادہ آپ نے دیا طلاقاء کو.
تو آپ نے طلقاء اور مہاجرین کو دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا. تو فقالو، تو انہوں نے کچھ جملے کہے تو آپ نے ان کو بلایا اور ایک خیمے میں داخل کیا اور فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ بکری اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ آپ نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی میں جائیں گے، انصار کسی گھاٹی میں جائیں گے، میں تو انصار کی گھاٹی میں جاؤں گا. اقرا. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجيزهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو قال شعب الأنصار. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریش جو ہیں حدیث عہد بجاہلیت و مصیبت، یہ نئے زمانے والے ہیں، کفر کے ساتھ بھی مصیبت کے ساتھ بھی، یعنی کبھی کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا زیادہ وقت کفر میں گزرا ہے. وہ کہتے ہیں نا 100 برس کا رام نکلتے نکلتے ٹائم لیتا ہے. تو 100 برس کا کفر اگر اندر بھرا ہوا ہو اور نفرت مسلمانوں سے بھری ہوئی ہو، ساری عمر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزری ہو، وہ نفرت نکلنا مشکل ہوتی ہے. اس نفرت کو نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا کہ ان کے دلوں سے نفرت بالکل ہی ختم ہو گئی اور یہ اللہ سے، رسول سے اور صحابہ سے، مسلمانوں سے محبت کرنے لگے. تو آپ نے یہ جملے فرمائے کہ یہ لوگ جو ہیں نئے زمانے والے ہیں، دور جاہلیت کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ، یعنی ان پر مصیبتیں بھی بہت آئی ہیں، ان کے لوگ بہت مارے گئے ہیں، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ان کو انعامات دوں اور ان کی تالیف قلب کروں. کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے کر جاؤ؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر وہ فرمایا کہ اگر لوگ کسی وادی میں جائیں گے اور انصار کسی گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں جاؤں گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبداللہ ہے. بھائی ذرا خیال رکھنا، استاد آ جائیں تو بتا دینا. جی. میرا نام عبداللہ ہے. والد صاحب کا نام محمد سلیم ہے. تعلق حیدرآباد سے ہے. ابتدائی درجات مدرسہ دارالعلوم مظاہر حیدرآباد میں پڑھے اور درجہ خامسہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما قسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ جہاں بھی عبداللہ خالی آ جائے احادیث کے اندر تو اسے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا مال تقسیم کیا تو انصار کا ایک آدمی کہنے لگے کہ حضور نے اس سے اللہ کی ذات کا ارادہ نہیں کیا. اتنا سخت جملہ کہہ دیا ما اراد بها وجه اللہ، کہ حضور نے اس تقسیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو بتلایا فتغیر وجہہ، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی افسوس، دکھ اور غصے کی وجہ سے آپ کے چہرہ بالکل رنگ بدل گیا اس کا. لیکن آپ صبر بہت کرتے تھے. غصے کا آنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن صبر کرنا، غصے کو پینا یہ کمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، رنج ہوا، دکھ ہوا، لیکن آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں. وصبرا، انہوں نے صبر سے کام لیا. حضرت موسیٰ کو لوگوں نے بہت ستایا ہے، بنو اسرائیل نے. تو میرے امت کے لوگوں میں بھی لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا. اس لیے کہا جاتا ہے صبر ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، نبی کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے.
اب استاد یہ چاہے کہ میں صبر نہ کروں اور جو طالب علم کوئی بات کہ اس کی گردن اڑا دوں، یا آپ امام ہو، آپ کہو کہ ہر مقتدی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، ماننے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کی تعریف کرے گا، کوئی مذمت کرے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اور لوگوں نے تو نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. اسی کو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر سے. معلوم ہے جو مبلغ ہے، داعی ہے، عالم ہے، دین پہنچانے والا ہے، اس کو سوائے خون کے گھونٹ پینے کے کچھ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کو کوشش کر کے صبر کرنی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کی اس تبلیغ جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا فیض، وہ کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے. یہ لوگ جواب نہیں دیتے، صبر سے کام، اب تو بہت جواب دینے لگے، لیکن پہلے جواب نہیں دیتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، فیض پھیلتا ہے. صبر بڑی چیز ہے، صبر کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے. چلو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي اب تو وائل، جواب بھی دینے لگے ہیں بلکہ اٹیک بھی کرنے لگے ہیں. جی. عن جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حنین والا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ترجیح دی یعنی مال دینے میں. آپ نے اقرا ابن حابس کو 100 اونٹ دیے، عیینہ ابن حصن کو 100 اونٹ دیے، ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کو 100 اونٹ دیے، سہیل ابن عمر اور صفوان ابن امیہ بڑے بڑے جو کافروں کے لیڈر تھے ان کو آپ نے 100 اونٹ دیے. اور لوگوں کو دیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اس تقسیم سے اللہ کی ذات کا ارادہ نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں ضرور تمہاری بات بتلاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے جا کر بتلائی. آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا. ہمارے استاد تھے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھامی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے ایک مرتبہ پریشانی ہوئی، میں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت نے ایک لفظ لکھا جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، یعنی جتنا صبر کرو گے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو امام بنایا، ان کو امام کیوں بنایا؟ صبر کی وجہ سے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا اور وہ لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لیکن کب؟ جب انہوں نے صبر سے کام لیا. معلوم اگر آپ امام بننا چاہتے ہیں، امام اصغر یا امام اکبر، جی تو ضروری ہے کہ آپ خون کا گھونٹ پینے والے ہوں. صبر کرو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں.